کہ میں اس جیسا بن جاؤں، وہ جیسا بات کرتا ہے ویسا بن جاؤں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک انوکھی صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی ہوتی ہیں وہ دبنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے، ایک ہی شکل و صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بولنے کے انداز کو بھی دوسروں کے انداز سے مختلف بنایا ہے، اس کے کام کرنے کے سٹائل کو دوسروں سے مختلف بنایا ہے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی منفرد صلاحیت دی ہے، منفرد صلاحیت۔ ایک بندہ کسی انداز میں گفتگو کرتا ہے، دوسرا کسی انداز میں گفتگو کرتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے انداز کو چھوڑ کر دوسرے کے انداز کو بتکلف اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس جیسا بن جاؤں، وہ جیسا بات کرتا ہے ویسا بن جاؤں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک انوکھی صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی ہوتی ہیں وہ دبنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ اس کو دبا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو اپنانا، دوسروں کا سٹائل اپنایا جاتا ہے۔ وہ کسی نے کوئی اچھی بات کی ہے، اس اچھی بات کو آپ لیں۔ کسی نے کسی چیز کے بارے میں آپ کی رہنمائی کی، یا ایک بندے میں ایک اچھی کوالٹی ہے، کسی میں بولنے کی اچھی صلاحیت ہے، کسی میں کوئی کام کرنے کی اچھی صلاحیت ہے، آپ اس چیز کو سیکھیں، لیکن سٹائل میں اپنے میں کریں، انداز اپنے میں کریں۔ ہاں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں دوسروں کا سٹائل اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دلوں کی جان، ہمارے آقا و مولا، ان کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ نبی پاک، کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ کھانا کھانے لگے ہیں، کبھی سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کس طرح چلتے تھے، آپ کس طرح گفتگو کرتے تھے، آپ کس طرح ملتے تھے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ وہ طریقہ اختیار کریں، اس جیسا بننے کی کوشش کریں، لیکن دنیاوی لحاظ سے دوسرے کا سٹائل اپنا لینا، وہ جیسا بولتا ہے میں ویسا بولوں، وہ جیسا کرتا ہے میں ویسا کروں، جیسا اس نے بال کٹایا میں ویسے بال کٹاؤں۔ اب تو نعوذ باللہ یہ دور آ گیا کہ ایک مشہور بندہ اگر داڑھی کٹاتا ہے تو اس کے پیچھے عوام داڑیاں کٹانا شروع کر دیتی ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو اب دیکھیں نا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً یہ رکھی ہے، کوئی چیز ہے نا، مثال کے طور پر میں نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے، اب یہاں سے سوراخ ہوگا تو آپ کہیں کہ یار یہ آپ کے سوٹ میں سوراخ ہے۔ یہاں سے اگر تھوڑا سا پھٹا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یہ سوٹ نا یہاں سے پھٹا ہوا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا عجیب بات ہے کہ کسی نے یہ فیشن ایجاد کر دیا کہ یہ پینٹ یہاں سے اگر پھاڑو گے نا تو یہ فیشن ہے۔ اب لوگ اس کو فیشن سمجھنا شروع ہو گئے، لیکن اگر فطرتاً دیکھا جائے، انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے، بندہ کہتا نہیں یار یہ پھٹا ہوا ہے، یہ پھٹا ہوا ہے، لوگ نہیں پھٹا نہیں ہوا، یہ فیشن ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر زبردستی ایک قسم کا تسلط ہے جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے، اور ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لب لباب میری بات کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو پہچانیں اور اپنے انداز میں کام کرنے کی کوشش کریں جو جائز طریقے سے ہو، دوسروں کے انداز کو نہ اپنائیں، ورنہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آپ کے اندر دب کر ہی رہ جائیں گی۔